مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے استاد محترم سرکار علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب، اور ان کے بعد ذاکر کامران عباس بھی ہے۔ سرکار علامہ ظہیر نشان جعفری صاحب خوشنودی ہے محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، افضل الاولین و اشرف الاخرین، الرسول المصدق محمود الاحمد، خاتم الاحمد بالزہراء محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الملعونین اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحمید وهو اصدق القائلین وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ الصَّلَوَاتِ وَرَحْمَتِ آلِ محمد۔ انتہائی واجب الاحترام عزاداران رئیس کربلا و شوقوران اسیران کربلا، درسگاہ رئیس کربلا کی آج چھٹی مجلس سے میرا خطاب ہے۔ عنوان گفتگو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ میں اپنی انتہائی کم علمی بساط و اوقات کے مطابق عظمت انسان پہ گفتگو کر رہا ہوں، جس میں ذات احدیت اس آیت کے ہاتھوں سے انسانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے، اے انسان غور کر، تو اتنا قابل عزت ہے، تو اتنا با اختیار ہے، تو اتنا با شعور ہے، تو ایسے انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ اگر تو اتنا قابل عزت ہے، قیامت والے دن تجھے مال و متاع کے ذریعے نہیں، قیامت والے دن تجھے باغ و باغات کے ذریعے نہیں، قیامت والے دن تجھے کثرت اولاد کے ذریعے نہیں، قیامت والے دن تجھے بلایا جائے گا تیرے امام کے نام پہ۔ بات میں تسلسل سے اپنے موضوع کو لے کے اس عظیم انسان کو یاد رکھے گا، اس عظیم انسان کا اگر امام منصوص من اللہ نہ ہو، اگر اس کا امام فاتح خیبر نہ ہو، اگر اس کا امام معصوم نہ ہو، منزہ الخطا نہ ہو، تو یہ امام کی توہین نہیں، عظمت انسان کی توہین ہے۔ ذرا اس انداز سے میرا لفظ دیں کہ یہ انسان کی توہین ہے کہ ایسے انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے، جس کے متعلق میں عرض کر گیا کہ اللہ نے اسے با اختیار بھی بنایا، طیب رزق بھی عطا کیا، اور یاد رکھ یہ اتنا عظیم ہے کہا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے کچھ پہ تو سواریاں کرتا ہے۔ ابتدائی مجلس میں اپنے موضوع سے مربوط ہونا چاہ رہا ہوں، یہ صرف اس لیے تمہیداً ایک آدھ جملہ کہنا پڑتا ہے تاکہ جو آ جائے انہیں بھی میرا موضوع سمجھ آئے کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں۔ یاد رکھے گا اتنے عظیم انسان کو اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے، مخلوق اللہ کی ہے، اختیار بندے کے ہاتھ میں ہے، زمین اللہ کی، مالک اللہ نے بندے کو بنایا، تو اتنا عظیم انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو امام کا معصوم ہونا یہ امام کی فضیلت نہیں، انسان کی ضرورت کا نام ہے، یعنی خود گناہگار ہے۔ ابتدا میں یاد رکھو اگر قیامت والے دن جس طرح ہم نے خدا نہ کرے کوئی گناہگار ہو، کوئی سیاہکار ہو تو یہاں تھانے میں جانا پڑے، تو یاد رکھ تھانے میں وہ جائے گا جس کا وہاں تعلق بھی ہو۔ نہیں اور پنچایتی چہرے نہ میرا خطاب ہے، کیا چور کی گواہی چور دے قابل قبول ہے؟ جو سب اور میرے نام ساتھ جو نا، اگر چور کی گواہی چور دے تو وہ قابل قبول ہے؟ قتل نہیں ہو سکتی۔ چور کی گواہی کے لیے کسی نمازی کا ہونا ضروری ہے، اگر کوئی چور کی گواہی دے تو کسی نمازی کا ہونا
ضروری ہے تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں۔ اور جس طرح قیامت والے دن تو نے جانا ہے تو ساتھ ایسا لے جا جس کا آگے تعلق بھی ہو بھی معصوم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نہ ہو کہ جس کو لے کے گئے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، پچھلے دنوں ایک بندے پہ پرچہ ہوا، وہ اپنے آپ کو جج کہلوا رہا تھا، ایک گیا سفارش کرنے، اے پورے اشرے دی جان ہے، اے جملے مثال بڑے موقع پہ میرے ذہن میں آ گئی، جج بڑھیا سی سوشل میڈیا تے اخبارات میں ٹی وی پہ یہ بڑی خبر چلی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جعلی جج کہلوا رہا تھا اور گیا سفارش کرنے۔ تو جب سفارش کرنے چور کی گئے تو انہوں نے پہلے جج چیک کیے، نہیں توجہ میں طرف رہے بھائی، پہلے جج چیک کیے کہ یہ بھی اصلی ہے کہ نہیں، تو جج آپ پڑھیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو ساتھ لے کے جانا ہے وہ کم از کم اس قابل ہو کہ وہاں پکڑا نہ جائے۔ اب جو ہے سب کا یہ اگر آپ بھی بننا ہے جدھر تو آگے کی بننا ہے، بس یاد رکھو یہ امام کا معصوم ہونا عزت انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کی عزت تب ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ معصوم ہو، اس کا امام جو ہے وہ منزہ عن الخطا ہو۔ کل میری ساری تقریر اس بات پہ تھی کہ لوگوں میں اور ہم میں یہ فرق ہے، لوگوں نے اپنی عقل دیکھی ہے، لوگوں نے اپنی قیاس دیکھی ہے، ہم نے نہ عقل دیکھی ہے نہ قیاس دیکھی ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خلافت کے معاملے میں اللہ کیا کہتا ہے، خلافت کے معاملے میں نبی کیا کہتا ہے۔ ایسا سوال ہے یعنی اللہ کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے۔ اس مناسبت پہ جس طرح یاد رکھو فرشتوں میں اور قبلہ ابلیس میں یہ فرق ہے، ابلیس نے اپنی قیاس دیکھی ہے، ابلیس نے اپنی قیاس کی ہے، فرشتوں نے اپنی قیاس نہیں کی۔ یہ دیکھیں کہ حکم کس کا ہے، اور یاد رکھو امام کا معصوم ہونا یہ امام کی فضیلت کی دلیل نہیں، ہماری عزت کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھو ضرورت اور ہے، فضیلت لو جی میری آج کی تقریر شروع ہے، قبلہ یاد رکھو ضرورت اور ہے، فضیلت اور ہے۔ آپ نماز پڑھتے، نماز میں کچھ چیزیں فضیلت ہیں، نمازی بندے بیٹھے ہو، کچھ چیزیں فضیلت ہے، کچھ چیزیں ضرورت ہے۔ نماز کی حالت میں خوشبو لگانا یہ فضیلت نماز ہے، قبلہ اچھا لباس پہننا یہ فضیلت نماز ہے، سر پہ پگڑی باندھنا یہ فضیلت نماز ہے، ہاتھ پہ انگوٹھی پہننا، چلو ایسے باندھے بھی گل کم از کم پتہ لگ جائے، ہاتھ میں انگوٹھی پہننا یہ فضیلت نماز ہے، نماز میں اضافے کا سبب ہے، ثواب ہے، یہ ثواب میں اضافے کا سبب ہے۔ آپ نے اچھا لباس پہنا، یاد رکھو لباس کے متعلق تو میرے مولا حسین سے روایت ملتی ہے کہ جب میرے مولا نماز کے لیے جاتے تھے قیمتی لباس پہنتے تھے۔ یہ درس کا جملہ ہے، میرے معصوم جب نماز کے لیے تجد صبر جاتے تھے، بھائی نسیم جی جب میرے معصوم نماز کے لیے جاتے تھے قیمتی لباس پہنتے تھے، حالانکہ یاد رکھو میں نے پہلے بھی جملہ کہا آج دہرا دیتا ہوں، امام کی لباس سے عزت نہیں، جڑے بول سکتے ہو یار، امام کی لباس سے عزت نہیں، بلکہ جو لباس امام کے جسم پہ آ جائے وہ لباس قابل عزت ہو جاتا ہے۔ میرے معصوم جو ہیں وہ قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ ایک بندے نے کہا مولا آپ جب نماز کے لیے بڑھتے تو آپ قیمتی لباس کیوں پہنتے؟ جب کہا نا قیمتی لباس کیوں پہنتے؟ معصوم فرماتے اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ضرورت اور ہے، فضیلت اور ہے۔ میں اپنے موضوع سے کتنا انصاف کروں یا آپ کے ذہن پہ فیصلہ ہے۔ یاد رکھو ضرورت نماز اور ہے، فضیلت نماز اور ہے۔ قبلہ خوشبو لگانا
یہ فضیلت نماز ہے، اور نماز سے پہلے وضو کرنا ہے سوال ہے بھی کون آدھے اللہ بندے نو گل نہیں سمجھ آؤں۔ یاد رکھو خوشبو لگانا فضیلت نماز ہے، وضو کرنا فضیلت نماز نہیں ضرورت نماز ہے، منہ قبلے کی طرف کرنا یہ فضیلت نماز نہیں ضرورت نماز ہے، رکوع کرنا یہ فضیلت نماز نہیں۔ پہلا نقطہ آج کی تقریر کا یہ ضرورت نماز ہے۔ اب یاد رکھا فضیلت اور ہے ضرورت اور ہے۔ ہمارا لباس ہماری فضیلت ہے، لباس ہماری فضیلت ہے، لیکن یاد رکھو یہ پانی فضیلت نہیں ضرورت ہے۔ جو ہے سرکار آکسیجن ہماری فضیلت نہیں ہے، میں تقریر یاد کرا کے جانا ہے، آکسیجن ہماری فضیلت نہیں ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو پانی اور آکسیجن نہ ہو تو جان کا خطرہ ہے، امام معصوم نہ ہو تو ایمان کو خطرہ ہے۔ اینا تھا میرا سلام ہے یار، اینا تھا میرا سلام ہے جو اس جملے پہ بولے۔ یاد رکھو فضیلت اور ہے ضرورت اور ہے، اور یاد رکھو امام کا معصوم ہونا یہ ہر لمحے ضرورت ہے۔ میں مشکل کر لوں ایڈی آسان کر کے کرنے لگا، یہ بھی میرا کمال نہیں، یہ کسی کی دعا کا اثر ہے، بندہ باخدا میرا کوئی کمال نہیں، یہ کسی کی دعا کا اثر ہے۔ یاد رکھو ہم سارے ہیں، اب ہم سارے کی ہم بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں جس کا اپنے خالق سے رابطہ رہے۔ میں نتیجے دے کر رہے ہیں، جس کا اپنے خالق سے رابطہ رہے اسے بندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، ہمارا اس سے رابطہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ واجب الوجود ہے۔ تھوڑی جی بھی اردو بول سکتے وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہم ممکن الوجود ہے۔ وہ ہم تک آ جائے تو توحید نہیں بولو میرے ساتھ یار، وہ ہم تک آ جائے تو توحید نہیں رہتی، ہم اس تک پہنچ جائیں تو بشر نہیں رہتے۔ قبلہ اب وہ ہم تک آتا نہیں، ہم اس تک جا سکتے نہیں، اب ضرورت ہے نا درمیان میں کوئی ایسا ہو جو وہاں سے لے۔ ایس واقعی گل نہیں یار، اب ضرورت ہے نا کسی ایسی ہستی کی جو وہاں سے لے یہاں تک دے۔ قبلہ جو دیکھنے میں بشر ہو حقیقت میں نور ہو۔ ایس واقعی گل ہے، ایس واقعی گل ہے، جو دیکھنے میں بشر ہو حقیقت میں نور ہو، جس کا دونوں طرف تعلق ہو، ہماری وہاں دعا پہنچائے۔ توجہ ہے سرکار، ہماری دعا وہاں پہنچائے، اس کی عنایات ہم تک پہنچائے۔ کیونکہ میں نے کہا تھا انسان اور جانور میں فرق ہے، جو ڈائریکٹ ہو وہ جانور ہے۔ اینا تھانو میرا سلام ہے یار جڑے انہیں پہ بول دے ہو، اور یاد رکھو جو ڈائریکٹ پہنچے وہ جانور ہے، جو وسیلے سے پہنچے وہ انسان ہے۔ جب درمیان میں آل محمد کا ہونا آل محمد کی فضیلت نہیں ہماری ضرورت ہے۔ یہ مشکل بحث کا لیا متوڑے، یہ آل محمد کی فضیلت نہیں، یہ ہماری ضرورت کا نام ہے۔ بندے کہیں گے اس کا کیا معاملہ ہے؟ نماز اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ یہ اس کو پہنا انج اینگل ہے، سنے ہوں گے کوئی داد نہیں کوئی دعا نہیں، لیکن اگر میرا حق غصب کرنے والوں کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں، تو میں شک بھی نہیں کر سکتا کہ ہم میرا حق رکھیں گے۔ بندے کہتے ہیں نماز عبد اور معبود کا معاملہ ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبد اور معبود کا معاملہ ہے، درمیان میں کوئی آ سکتا نہیں، لیکن ہم نے نماز شروع کی۔ میں جنہوں نے جڑے نمازی بندے ہو، ہم نے نماز شروع کی ہے۔ اللہ کہتا ہے پڑھنا شروع کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल लज़ीना। जो फरमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, अर्रहमान रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिकी यौमिद्दीन, जो मालिक है यौम आखिरत का। आगे बंदा कह रहे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझसे मदद मांगता हूं। क्या मांगता हूं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं बंदे हुण बेच आउण लग्या तुहानूं दस्सण लगा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता दिखा या सीधे पे कायम रख। दो ही तर्जुमे, या सीधा रास्ता दिखा या सीधे पे कायम रख। सिरातल लज़ीना अनअमता, रास्ता उन लोगों का, स्वादी का लिया रास्ता उन लोगों का। अल्लाह ने अपना रास्ता नहीं कहा, बोल सकते हो यार, अल्लाह ने अपना रास्ता नहीं कहा, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की। और याद रख, ये तो इमाम शाफी फरमाते ऐ आले मोहम्मद, अहले सुन्नत के मोतबर इमाम है। मैं कोई हवाला जिंदगी गलत नहीं देता, और अब भी लाइव कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, इमाम शाफी अहले सुन्नत बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम शाफी फरमाते ऐ आले मोहम्मद, इससे बढ़ के हम आपकी फजीलत में क्या कहे, वाजिब नमाज में बंदा आप पे दरूद ना पड़े, अल्लाह नमाज ही कबूल नहीं करता। ऐना था मेरा सलाम है यार। वाजिब नमाज में बंदा आप पे दरूद ना पड़े, अल्लाह नमाज कबूल नहीं करता। तो फिर हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अगर तेरी नमाज आले मोहम्मद के बगैर वहां नहीं पहुंचती, नहीं परेशान तो नहीं हो रहे सरकार, अगर तेरी नमाज इनके दरूद पड़े बगैर वहां नहीं पहुंचती, तो उसकी नेमतें इनके बगैर तुझ तक कैसे आ जाएंगी। आज इको गल कर लगा, मेरी भी मजबूरी है, मैं एक बात कर रहा हूं, हमने याद रखो, हम समझते हैं कि रिस्क जो है वो वर्जी खानों में, रिस्क हमारे किचन में नहीं। कुरान कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिज़्क़ुन फिस्समाई, रिज़्क़ आसमानों में है। ये कुरान दी आयत ना होए, मैं जिम्मेदार हूं। रिज़्क़ुन फिस्समाई, कि रिज़्क़ आसमानों में है, तो फिर आसमानों से रिज़्क़ आता कैसे है? नहीं, अगर जाग दोगे तो मैं नतीजा दे लगा, ये आसमानों से रिज़्क़ आता कैसे है? फिर दिल पे जुमला लिखो, कुरान में हमने दो रिज़्क़ देखे जो आसमान से आए। जो फरमा रहे हैं, आसमान से दो रिज़्क़ आए। पहला रिज़्क़, कि पूरी सूरत है अल-माइदा। अल-माइदा का क्या मतलब? दस्तरखान। ध्यान एडा ही ध्यान हो गया तो कहां स्वाद होगा। मायदा कहते हैं दस्तरखान को। चाचू जान, ये दस्तरखान वो मायदा है जो ईसा के लिए नाज़िल हुआ। मैं मायदा ही पढ़ के तो ढेर नवे नतीजे देंगे। ये मायदा जो है, ये जनाबे ईसा के हवारियों ने कहा, ईसा तो मासूम है, बतूल का बेटा है, अल्लाह से कह हमारे लिए रिज़्क़ नाज़िल कर, अल्लाह से कहे हमारे लिए रिज़्क़ का नाज़िल कर। ईसा ने दस्ते दुआ बुलंद किए, अल्लाह ने ऊपर से दस्तरखान भेजा। ये पूरी सूरह माइदा जाके पढ़ लिया, ऊपर से दस्तरखान भेजा, और दस्तरखान में था क्या? 5 चीजें थी। जाओ मर्जी की तफसीर पढ़ो, ये 5 चीजें आई। इसका मतलब है आसमान का 5 से कोई गहरा ताल्लुक है। स्वाद है, 5 चीजें आई। पका हुआ गोश्त आया, वो नया गोश्त आया।
جڑے دسترخوان لاندے ہو کم از کم 5 شاماں یاد کر لو. تو امام حسن بادشاہ کے نام کا دسترخوان لگاتے ہیں. یہ 5 چیزیں اس میں لازمی ہیں جو آسمان سے آئی ہیں. وہ نیا گوشت ہے. قرآن کی قسم نواں نتیجہ دینے لگا تو یہ ممبر واقعی معجزہ ہے. اس سے پہلے میں نے کہیں بھی نہیں دیا. یاد رکھ, عجیب نہیں مولوی اگر وہاں سے گوشت آئے تسلیم کرتا ہے, ہم کہیں علی کی تلوار آئی ہے, نہیں پیچھے ہٹو گے تکلیف ہوگی. اگر ہم کہیں علی کے لیے تلوار آئی. ایک بندے نے نا واللہ با خدا چاچو, ایک بندے نے مجھے تنزن کا وہ وزیر آباد ہے جتنے تلواراں پیاں بن دیا نے. جب میں نے مائدہ کی تفسیر پڑھی میں نے اس کا گریبان پکڑ کے کہا تھا, میں نے کہا یاد رکھ تجھے اگر وہاں سے بھنا ہوا گوشت ہے کہ اگر تینوں نہیں نہ سمجھ آئی تو یاد رکھ جا عرش پہ جہاں ریسٹورنٹ ہے ساتھ وہی تلواروں والی دکان بھی ہے. توجہ ہے سرکار, ہوتے کتنے پوچھا گیا. توجہ ہے سرکار, وہاں بھنا ہوا گوشت, تلی ہوئی مچھلیاں. یاد رکھو جی, بھنا ہوا گوشت. یہ میں اپنے سواد واسطے آنا تے 5 بندے میری گل کی قدر کرو کہ میری محنت پوری. یہ جو صاحب اللہ کی قسم جڑا اتوں آیا نا وہ یا بڑا سی, یہ مینوں نہیں پتا بڑا سی یا چھوٹا سی. یہ کنفرم میں مرغی نہیں سی. متوجہ رہیے گا. اور مینوں نہیں پتا یہ گوشت بڑا سی کہ نکا سی, لیکن یاد رکھو مرغا کنفرملی نہیں تھا. میں لفظ کہنا چاہوں, بھنا ہوا گوشت آیا, تلی ہوئی مچھلیاں آئی, پکی ہوئی روٹیاں آئی. اے گل یاد کرنا والی کہ بلا بھنا ہوا گوشت آیا, تلی ہوئی مچھلی آئی, پکی روٹیاں آئی, نمک آیا اور سرکہ آیا. یہ 5 چیزیں وہاں سے آئیں. کس کے کہنے پہ؟ اور عیسیٰ کی. ایدی تفسیر ہے بڑی سوادی ہے کہ بڑے نئے نتیجے میں دینا چاہ رہے ہیں. یاد رکھو اس کی تفسیر کہتی ہے کہ یہ مائدہ جب لگتا تھا جو جس نیت سے بیٹھتا تھا, اللہ کرے گھر میں سمجھا سکا یار, جو جس نیت سے بیٹھتا تھا اللہ اس کی نیت کو پورا کرتا تھا. جو غریب بیٹھتا تھا اللہ دولت عطا کرتا تھا. نہیں میں گل پہ کرنا متوجہ ہے. جو غریب بیٹھتا سرکار دولت عطا ہوتی. جو بے گھر بیٹھتا اللہ گھر عطا کرتا. جو بے زر بیٹھتا اللہ زر عطا کرتا. جو بے ایمان بیٹھتا اللہ ایمان عطا کرتا. جو ہے سرکار یعنی جو جس نیت سے بیٹھتا اللہ وہ عطا کرتا. تو پھر کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اب بندے کہتے ہیں یہ دسترخوان لگا کے پتہ نہیں کیا منتیں مانتے ہیں, یہ دسترخوان لگا کے پتہ نہیں کیا منتیں مانتے ہیں. اور قرآن کی عزت کی قسم ہے اگر عیسیٰ کے دسترخوان کی اتنی فضیلت ہے تو زہرا کے بیٹے کے دسترخوان کی. اینا تھا میرا سلام ہے یار, ان ہاتھوں پہ میرے سلام ہے یار. میں لفظ کہنا چاہتا ہوں کچھ ایسے وہاں بھی تھے بھائی نسیم جی, ایسے وہاں بھی تھے جیڑے آندے سن اسی اینج نہیں کھانے. کچھ ایسے دانشور میری مجلسوں میں بھی معذرت جیڑے آندے اسی ایتے بیٹھ کے روٹی نہیں کھانے, سانوں وکری. بعض اوقات اللہ دی قسم ہے وہ حجر گل ہوندی ہے تو کئی بندے نے پیر کر دیں اور سانوں دیکھ کے آکھیا نہیں. میں ایک دن قسم اللہ دی ایک پنڈ اتنا سود تے تقریر پہ کر گیا تو بعد پتہ لگا سارا پنڈ ہی سود لیندا ہے. او اللہ باخدا مینوں نہیں سی پتا کہ میں سود تے تقریر پہ کردا. تیرے بیٹے نے میں اور اشارے نال باریک دیا ایک بندہ میرے اپنے تلے کھڑا وہ ذرا نا پڑھ گیا سی جب صبر پڑھ گیا تو انہیں نا ساری زندگی اپنا ابا گھر نہیں بڑھن دیا. اللہ تھوڑے ذہن چ
توجہ ہے سرکار ہوں میں پھر جو کول دسویں تو تقریر کی عظمت پیو کی کرنی تھی بندے بھی سارے بڑے ہوشیار وہ میں تقریر کرا تو بندے انہوں ویخ ویخ کے آخر ہوں نعرہ حیدری بندے نے انہوں چھبیاں دے دے کے آخر ہوں نعرہ حیدری وہ میرے سمجھ نہ آئے بھی مسئلہ کی وجہ ہے بہرحال قطعاً میں کسی نے ممبر نے نہ کدی ٹانٹ کی تھی نہ کو زندگی کرنی میں نتیجے پہ یاد رکھو کچھ بندے یہ سمجھتے کہ ہم ایسے نہیں کھاتے ہم یہاں بیٹھ کے نہیں کھاتے کچھ ہمارے بھی ایسے دانشور موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں ایسے بیٹھ کے روٹی نہیں کھاتے آجو آگا جان میں تواڈے واسطے اپنا جملہ نہیں ضائع ہوں گے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں بیٹھ کے کھاتے قبلہ جب مائدہ آیا نا امیدی جب مائدہ آیا تو کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں کھاتے قرآن کی عزت کی قسم ہے ممبر اجازت نہیں دیتا نہیں تو نام بتا دیتا اللہ نے انسان رہنے ہی نہیں دیا اللہ نے جانور بنا دیا اور نجس العین جانور بنایا کہ اگر جو بطول کے بیٹے کے دسترخوان کا انکار کرے اللہ کہتے ہیں میں ساری زندگی نجاست نہ کھلاؤں تو اللہ نام ہی نہیں ہے رزق کا آنا یہ صرف معصوم کے لیے آج ہو گئی ہے 6 محرم آج ہر جگہ پہ پرسہ دیا جائے گا پاک مختومہ رباب کو وہ ہمارے بزرگ ہیں نصرت چاڑیو صاحب ان کا حق بھی ہے وہ آخر میں پڑھیں گے میری آج خواہش ہے کہ جس کا نام شریکت الحسین ہے نا میں ایک جملے پاک بی بی نو نہ پرسا دیں جو سمجھ گئے میری خواہش ہے آدھا منٹ میری خواہش ہے کہ میں اونو محمد کا ایک لفظ پڑھوں یہ وہ 2 شہزادے ہیں میرے سر پہ قرآن رکھ 11 محرم ماں بیٹے کی میت پہ تھی بہن ویر کی میت پہ تھی حمید بن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا 2 شہزادے ہیں جن پہ رونے والی کوئی بی بی نہیں تھی جن پہ رونے والی کوئی مزدور نہیں تھی حمید بیٹا مسلم کا آگے بڑھ کے کہتا ہے مولا ان کی ماں مر گئی ہے ان کی ماں زندہ نہیں ہے جب کہا نا ان کی ماں زندہ نہیں سجاد رو کے فرماتے میری پھپھی زندہ ہے کہا پھر بیٹوں پہ رو کیوں نہیں رہی کہا وہ مصروف ہے حسین پہ بیان کر دے اللہ اکبر صرف میں نے تبرک کا لفظ کہنا ہے غیر اکبر لوگ یہ 2 صدقہ لے کے چلیے ختم جی 2 صدقہ لے کے چلیے بلہ با حسین میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا دونوں بھانجے بار بار آتے ماما اجازت جب کہا نا ماما اجازت فرمایا کیسے اجازت دوں میری بہن رول جائے گی کیسے اجازت دوں میری بہن رولے گی عزاداروں دونوں خیمے آئے مختومہ فرماتی ہیں اونا محمد ابھی تم ہے ابھی شہید نہیں ہوئے روک کے کہتے ماما اجازت نہیں دیتا تاریخ کہتی ہے مختومہ نے مولا کو بلائے مولا کو دیکھ کے فرماتی ہے بتا ان کی اماں افضل ہے کہ سیدہ فرمایا اماں سیدہ افضل ہے کہا کیا تو چاہتی ہے مختومہ فرماتی ہے تو چاہتے کہ تیری اماں کے رونے کے بعد میرا آنسو نکلے میرے بیٹوں کو اجازت دے جب کہا نا میرے بیٹوں کو اجازت دے تاریخ کہتی ہے ایک بھانجے کو مولا حسین نے سوار کروائے ایک بھانجے کو مولا غازی نے سوار کرائے اور دونوں شہزادے جنگ کر رہے تھے میں نے آخری مطلوب پہ ہوں دونوں شہزادے جنگ کر رہے ہیں اور بی بی
بیٹی آ کے کہتی ہے مخدومہ دروازے پہ دیکھ بیٹے جنگ کیسی کر رہے ہیں، اور اس طرح جعفر تیار لڑتا تھا اور اس طرح حمزہ لڑتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے دونوں نے جب کافی بندے فاصلے جہنم کیے نا، بے غیرت کہتے ہیں اگر یہ دونوں اکٹھے رہے اور ساری فوج ماری جائے گی، اس بے غیرت نے اللہ گواہ ہے دو بندے آئے، ایک نے آن کے سر پہ گرز مارا، ایک نے محمد کے سر پہ گرز مارا، اور دونوں شہزادوں کے سروں میں اور گرز کا لگ جاتا، ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتے ہیں مامو ہمارا آخری سلام، جب کہا مامو ہمارا آخری سلام، اللہ گواہ ہے ہر بی بی دھوڑی ہے میری مخدومہ کے خیمے دیکھ